السلام علیکم، میں ہوں طاہر افریدی BNK چینل سے مخاطب ہوں۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں جو قانون کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی وابستہ ہے۔ آج ہم اس سے اس کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ اپنے زندگی کے حوالے سے بھی بات کرے گا اور اپنا تعارف بھی کروائے گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے آج اپنے اس چینل پہ انوائٹ کیا ہے، اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ جی، میرا نام ایڈوکیٹ معصومہ کلثوم ہے اور وکالت کے شعبے سے میں وابستہ ہوں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ سیاست کے ساتھ بھی ہوں، لیکن یہ جرنی میری ایک بہت لمبی جرنی ہے، اور یہ جس کا آغاز جہاں سے ہوا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیسے اس جرنی پہ کن کن مراحل سے میں گزر کر آئی اور کون کون سے تجربات سے مجھے گزرنا پڑا۔ تو اگر آپ میرے اس کے بارے میں ایجوکیشنل کیریئر کے بارے میں اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، جی، اور دیکھیں جی، میں یہ باتیں ہمیشہ اس لیے کرتی ہوں نا کہ میری سوچ یہی ہوتی ہے کہ تعلیم کے معاملے میں لڑکیوں کو ہمیشہ انکریج کیا جائے، ایک ایسا رول ماڈل بننا چاہیے کہ مطلب اور لڑکیاں اور عورتیں اس سے انسپائر ہو سکیں۔ میں نے اپنی ایجوکیشن بیسکلی میری تمام ایجوکیشن پشاور سے ہوئی ہے اور تعلق بھی میرا پشاور سے ہے، اور میں نے اپنا جو فرسٹ ماسٹرز میں نے کیا تھا پشاور یونیورسٹی سے، ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے میں نے کیا، اور اس نے جی IR ڈپارٹمنٹ سے، اور ماشاءاللہ اس نے میری پرسنالٹی کو بہت گروم کیا، کیونکہ ہمارے تمام پروفیسرز PhD ہولڈر فارن یونیورسٹی سے تھے وہاں سے، تو وہ ایک پرسنالٹی بلڈنگ وہاں بھی ہوئی۔ اس کے بعد پھر مجھے مزید بھی آگے ایجوکیشن کا کافی زیادہ شوق تھا۔ اچھا، مجھے مطلب میں ایجوکیشن کے شعبے سے بھی وابستہ رہی ہوں۔ میں نے بیسیکلی اپنے کریئر کا آغاز ہی بینگ دا ایجوکیشنسٹ کیا تھا۔ پشاور کے جو ٹاپ کے انگلش اسکولز ہیں میں نے وہاں سے پڑھانے سے شروع کیا تھا، تو اسی دوران میں نے اپنا ماسٹرز آف ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کر لیا، میری سیکنڈ ڈگری تھی اس میں۔ IR بھی کیے ہیں، ماسٹر ایجوکیشن بھی کیے، لیکن وکالت کی طرف آپ کیسے آئیں؟ تو بالکل میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہی ہوں کہ میں مطلب میں نے ماسٹرز کیا، ڈبل ماسٹرز میں نے کیا، ساتھ ساتھ میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا بھی آغاز کر لیا تھا، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتی جاؤں کہ میں بچپن سے مصنفہ بھی ہوں، رائٹر، ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ ایسی چیزیں لکھتی تھی، چھوٹے چھوٹے مضامین لکھتی تھی، نظمیں لکھتی تھی، اور میرے اندر شاید اللہ تعالیٰ نے ایک حس ڈالی ہوئی تھی کہ میں بہت زیادہ جو یہ ایشوز ہوتے ہیں، پین ہوتا ہے، جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، میں ان کو بہت زیادہ محسوس کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ مطلب ہم جس معاشرے میں پیدا ہوئے، الحمدللہ میرے گھر میں ایسا کچھ نہیں، میرے والد صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی ایجوکیشن کو بھی ہمیشہ ٹاپ پریورٹی دی، لیکن میں نے اس سوسائٹی میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ ہمیشہ لڑکیوں کو تعلیم کے معاملے میں ڈسکریج کیا جاتا رہا، ہر معاملے میں ان کو لڑکوں کو پہلے بیٹوں کو ترجیح دی جاتی تھی اور بیٹیوں کو بعد میں دی جاتی تھی۔ تو یہ چیزیں جب میں دیکھتی رہی، محسوس کرتی رہی، پھر اس کے علاوہ جب میں دیکھتی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ڈومیسٹک لیول پر، وہ جن مسائل سے دوچار ہوتی ہیں، پراپرٹی کی جب بات آتی ہے، انہیریٹنس کی جب بات آتی ہے، تو مطلب بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں ان کو ایکول ان کا شیئر نہیں دیا جاتا، جس طرح مطلب ان کو سسرال میں شادی کے بعد جن مسائل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، اور کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں ہوتا۔ تو یہی آپ کے کویسچن پہ میں آ رہی ہوں کہ یہ چیز میرے اندر تھی، اس کے اوپر میں مضامین بھی لکھتی تھی، اور میں نے اپنے IR ڈپارٹمنٹ میں جو تھی ہمارا ایک اسٹوڈنٹ میگزین تھا، میں اس کی ایڈیٹر بھی تھی، تو میں نے وہاں پر ایک مضمون لکھا۔ اس مضمون کا ٹائٹل یہ تھا کہ رنگ کائنات اتنا بے رنگ کیوں۔ اب اس وقت میرا وکالت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، میں نے وہ مضمون لکھا، اور جب پڑھنے والوں نے میرا یہ مضمون پڑھا تو اس میں نے ہمیشہ یہی مینشن کیا کہ عورت ماں، بہن، بیٹی، ایک دوست، ایک رفیق، ایک بیوی کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ ہر جگہ کیوں اس کو اتنا زیادہ ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنا کیا کنٹریبیوشن دے سکتی ہوں بحیثیت ایک ایجوکیٹڈ خاتون کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے، وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کی کوئی نہ وقت ہوتا ہے نہ عمر کی قید ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ماسٹرز کے بعد کافی ٹائم گزر گیا، میں نے پھر جو ہے LLB میں نے اپنا سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے،
اور الحمدللہ حالانکہ اس وقت میں کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام بھی کر رہی تھی, 9 to 5 میری جاب ہوتی تھی, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. میرے پیرنٹس نے, میرے بھائی نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا اس چیز میں, اور میں نے LLB کو سٹارٹ کیا, اور میں نے الحمدللہ جو ہے اپنی LLB کی ڈگری میں نے بہت A گریڈ کے ساتھ میں نے کمپلیٹ کی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے جو ہے باقاعدہ طور پر وکالت کے پیشے میں نے اپنا قدم رکھ لیا, ٹھیک ہے. آپ نے بڑا زبردست کویسچن کیا ہے. وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں آپ کو انہیریٹڈ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو رائٹنگ اسکل ہے یہ مجھے میرے فادر سے انہیریٹ ہوا ہے. میرے فادر ماشاءاللہ جو ہے وہ جرنلزم کے شعبے سے بھی وابستہ رہے, اور اس کے علاوہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک بولنے کی خوبی, لکھنے کی خوبی, تمام ان صفات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا, اور ایک بہت بہترین رائٹر بھی وہ تھے. تو یہ تمام چیزیں میں نے ان سے سیکھی بھی, مجھے ان سے انہیریٹ بھی ہوئیں, اور وہ مجھے بچپن سے ان چیزوں کے لیے انکریج بھی بہت زیادہ کرتے تھے. بالکل جی, میرے والد صاحب کا نام ہے جی الطاف حسین میر, اور تقریباً ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ تقریباً 40 سال ان کی خدمات وابستہ رہیں, اور پشاور میں بھی صحافت کے شعبے سے بھی وہ وابستہ رہے. انہوں نے ایک اخبار کو بھی لانچ کیا تھا نشان حیدر کے نام سے, اور اس کے علاوہ وہ اس کے بعد ایک دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے بیورو چیف تھے پشاور میں. تو تقریباً 30-40 سال کی ان کی خدمات تھیں. میرا سیاست کے ساتھ میرے اور میرے گھرانے کا کبھی کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن جو ہم بڑے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے بحیثیت ایک پاکستانی, جب پاکستانی سیاست کو آبزرو کیا تو کچھ سیاسی شعور اندر پیدا ہونے لگا. تو جب میں وکالت کے شعبے میں آئی ہوں تو میں نے جب پاکستانی سیاست کا رخ دیکھا تو میں نے اپنی سوچ کو اس چیز میں یوز کیا کہ ہم اس سیاست کو, جو ایک موروثی سیاست چل رہی ہے, جو ایک ٹپیکل سیاست ہمارے ملک میں چل رہی ہے, اس کو جو ہے مطلب ایک پڑھا لکھا طبقہ اور خاص طور پہ پڑھی لکھی خواتین اگر اس میں زیادہ سے زیادہ ہیں تو وہ اس کو تھوڑا سا شاید مولڈ کر سکتی ہیں. اور سیاست کو صرف بحیثیت سیاست نہیں استعمال کرنا چاہیے, سیاست کو بحیثیت فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو میں نے جب یہ چیز دیکھی, محسوس کی, تو میں نے یہی سوچا کہ اس سیاست میں جب پڑھے لکھے لوگ آئیں گے, ایک براڈ ویژنری نظریاتی لوگ جب اس میں آئیں گے, تبھی وہ ایک جو اتنے عرصے سے پاکستان میں ایک ٹپیکل سیاست سے پاکستان کو جو گھرا ہوا ہے اس میں, تو شاید اس میں اپنا کوئی کنٹریبیوشن دے سکوں, میں اس کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کر سکوں. اور ایک وہ کیا کہتے ہیں جس میں واقعی میں صحیح معنوں میں اگر ہم لوگ جو ایک ویلفیئر ہوتی ہے, عوام کی خدمت یا عوام کی فلاح و بہبود, ان کے لیے ہم لوگ کچھ کرنے کا جذبہ رکھ سکیں. اس میں یہ بتائیں کون سی پارٹی کی آپ خدمت کر رہی ہیں؟ جی بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی جو ہے تقریباً 2018 سے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں, اور میں نے اس میں آغاز کیا تھا ایز اے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر پشاور سے, اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اب ویمن ونگ کو میں نے جوائن کیا, بینگ دا فائنانس سیکرٹری ڈسٹرکٹ پشاور. اور اس میں ہم لوگ ماشاءاللہ کافی ایکٹیولی پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں وکیل بھی ہوں, تو پشاور ہائی کورٹ میں انصاف لائرز فورم, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت ہی اسٹرانگ پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, اور اس کی میں ڈپٹی آرگنائزر KP لیول پر میڈیا ہیڈ ہوں میں اس کی. تو اس کو بھی ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں, کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں سیاسی ہلچل بہت زیادہ ہوئی ہے. تو ILF بھی اپنا خوب بھرپور طریقے سے کردار ادا کر رہا ہے, اور دوسری طرف ہماری جو ظاہر مدر پارٹی ہے, ویمن ونگ ہے, وہ بھی ہم لوگ خواتین بہت ایکٹیولی اس میں کام کر رہے ہیں. چاہے دھرنے ہوں, چاہے پروٹیسٹ ہو, چاہے جلسے ہوں, جو بھی ہو, ہم لوگ اس میں مطلب بہت جو ہے ایکٹیولی ہمارا رول سب سے آگے ہوتا ہے. دیکھیں, یہ میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات مینشن کی نا, کہ جب میں نے اس چیزوں کو اپنی سوسائٹی میں محسوس کیا, اور یہ چیزیں ابھی سے نہیں ہیں, یہ تو صدیوں سالوں سے ہو رہی ہیں, کہ ہمیشہ عورت کو ہی استحصال اس کا کیا گیا, اس کو ہی اسی کے ساتھ ناانصافی کی گئی. جب ایک پراپرٹی کی بات آتی ہے, یا اگر ایک والد کے گھر کے حصے کی بات آتی ہے, تو اس میں ہمیشہ جو ہے بیٹیوں کو اور بہنوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ان کو ان کی موروثی وراثت سے ہی جو ہے
ان کو محروم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جو اگر ان کا حق بنتا ہے, جو ہمارا دیکھیں ہمارا اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو لڑکے کا حق ہے اور جو لڑکی کا حق ہے ان کو ان کے جو ہمارے قرآن نے, ہماری شریعت نے ان کے لیے تعین کیا ہے, ان کے اکارڈنگلی بھی اگر ان کو دے دیا جائے تو وہ ان کا حق ادا ہو جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم صدیوں سالوں سے یہی دیکھتے بھی آ رہے ہیں اور سنتے بھی آ رہے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیشہ لڑکیوں کو, بیٹیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ میں اب مطلب وکالت کے شعبے سے میں وابستہ ہوں اور میرا اس شعبے کو جوائن کرنے کا یا اس میں آنے کا میری ایک نیت اور جذبہ یہی تھا کہ یہاں پر جب خواتین ان کے ساتھ اس قسم کی ناانصافی ہوتی ہے تو وہ یہ پہلے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے وہ 10 دفعہ سوچتی ہیں. وہ اپنے گھر سے قدم نکالنے کے لیے کہ جی ابھی ہم ایف آئی آر کیسے کاٹیں جا کر, ہم کسی وکیل سے کیسے بات کریں, بالکل ہم عدالت تک کیسے اپروچ کریں, ان کو جگہ جگہ ان کے لیے اتنے ہرڈلز اور پہاڑ کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ وہ ہمارا چونکہ ایک ہماری سوسائٹی ایک پختون معاشرہ ہے تو وہ یہی سوچتی ہیں کہ ہم تو جا کر کیسے ان وکیلوں سے بات کریں گے, اور ہمیں چاہے وراثت کی ہوں چاہے ہمارے فیملی مسائل ہوں جو کچھ بھی ہوں تو اس میں وہ یہی سوچتی ہیں کہ ہم لوگ کیسے بات کریں گے. لیکن میں آپ کے اس فورم سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ ہمارے پشاور ہائی کورٹ میں اس وقت بہت ہی کمپیٹنٹ فیمیل لائرز موجود ہیں جو کہ وراثت کے لاز کے اوپر اور کیسز کے اوپر بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں. نہ صرف وراثت کے بلکہ اس کے علاوہ جو یہ ہیرسمنٹ ہوتی ہے ایٹ ورک پلیس اور ڈومیسٹک لیول, اس کے علاوہ جینڈر بیسڈ وائلنس ہو گیا, اس کے علاوہ اور جتنے خواتین سے متعلق جیسے کہ ان کے خانگی مسائل ہوتے ہیں, فیملی کیسز ہوتے ہیں, ان سب کو جو ہے ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی کمپیٹنٹ لائرز ہیں اور ہم لوگ کافی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے خواتین کو فیسیلیٹیٹ. دیکھیں اس کو عدل و انصاف کا مطلب ہی کیا ہے کہ مطلب یہ ایک اگر عدلیہ موجود ہے اگر آپ کو آپ کا جائز حق اگر قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر نہیں دیا جاتا, آپ کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے تو آپ ایک عدلیہ کا دروازہ تو کم از کم کھٹکھٹا سکتے ہیں. تو جو ہماری بہنیں جن کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, جہاں پر ان کی حق تلفی کی گئی ہے, وہ بالکل بغیر کسی ہچکچاہٹ کے, بغیر کسی خوف کے وہ آ سکتی ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں, اور ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس معاملے میں جو بالکل آپ نے صحیح کہا, جو ہمارا جو پروونشل اومبسڈ پرسن کا آفس ہے جن کا آپ نے ذکر کیا میڈم کا, تو بالکل اومبسڈ پرسن اس کے لیے کام کر رہا ہے بہت زیادہ, اور نہ صرف وہ انہیریٹنس کے کیسز کے اوپر کام کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی کافی ایشوز ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی, اور اس وہاں پہ یہ کہ پورا اس کا ایک پراپر میکینزم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی درخواست وہاں پہ جمع کرتے ہیں اور کن کن طریقوں سے وہ گزر کے. تو حکومت اس معاملے میں, اور حکومت کی جہاں تک بات کریں تو اس میں ہماری جو کے پی گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ نے ہمارے انہیریٹنس رائٹس, پراپرٹی رائٹس کے بہت سارے بل پاس کیے اور کافی زیادہ انہوں نے فیمیل کے ان رائٹس کو پروٹیکٹ کیا اور اسٹرانگ کیا. یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے. مطلب میں بحیثیت اگر انسان میں اگر سوچوں نا تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی مخلوق, چاہے وہ میں کہتی ہوں انسان ہوں یا حیوان بھی ہوں, کسی کے ساتھ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم انہیں اتنا بھی ذرہ برابر ہم ان کو تکلیف پہنچائیں. ہم اللہ کی قدرت کے نظام میں دخل اندازی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مخلوق اگر بنائی ہے, وہ بھی انسان ہی ہے, ان کا حق بنتا ہے, تعلیم حاصل کرنا ان کا حق ہے, گورنمنٹ جابز ہوں, پرائیویٹ جابز ہوں, ایک بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ان کا تمام چیزوں کے اوپر ایکول رائٹ ہونا چاہیے. تو یہ جو ناانصافی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں, میں ان کی کمپلیٹلی مذمت کرتی ہوں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ٹرانسجینڈرز کو بھی ایکولی ایجوکیشن کے رائٹ, ان کو ایکولی جو ہے تمام ان کو ملازمت کے مواقع بھی دینے چاہیے. اچھا جی, آپ لوگوں نے میڈم معصومہ جی کی انٹرویو سنی بھی اور دیکھی بھی, اور ابھی ہمیں اجازت دیجیے. اجازت سے پہلے ہمارا ویڈیو کو دیکھیے, لائک کرے, چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو آگے شیئر کرے. والسلام.